अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान की सेहत खराब है, इस खबर की सोर्स क्या है? ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है। आज के व्लॉग में मैं आपको इस खबर की सोर्स बताऊंगा कि किस सोर्स से ये खबर बाहर आई है, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ के हवाले से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ट्वीट्स वगैरह हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने 24 घंटे के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी है, तहरीक इंसाफ अटक का पुल बंद करने जा रही है। ऐसा कोई भी मामला नहीं है। खान साहब की जो बहनें हैं उनको नहीं पता कि खान साहब की सेहत ठीक है या नहीं है। ये जो खबरें आ रही हैं इनमें सदाकत है या नहीं है। सोहेल अफरीदी साहब ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके पास भी कोई ऐसी इतला नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियल जराए हैं, जो हुकूमती जराए हैं, उनकी जानिब से कोई भी ऐसी चीज कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये खबर आई है और खबर जेल से ही आई है। खबर कैसे आई है वो मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं। इमरान खान साहब की तो किसी से मुलाकात नहीं होती, लेकिन बुशरा बीबी की हालिया अरसे में मुलाकातें हुई हैं अपनी फैमिली से, और बताया यह जा रहा है कि मुबैना तौर पे वो जो मुलाकात हुई है उसी मुलाकात के दौरान ये बताया गया वहां पे बुशरा बीबी की फैमिली को कि खान साहब की सेहत अंदर ठीक नहीं है, और बुशरा बीबी की फैमिली ने बाहर आके पार्टी के कुछ लोगों को बताया, और फिर वो मामला घूमता घूमता पहुंचा सहाफियों तक, और सहाफियों ने भी उसके ऊपर फिर अपनी तहकीक वगैरह की और उन्होंने आगे से और खबरें वगैरह भी शेयर की। लेकिन इस खबर की जो प्राइमरी सोर्स है वो मैंने आपको बता दिया कि जो बुशरा बीबी से मुलाकात हुई उनकी फैमिली ने बाहर आके ये बात बताई है मुबैना तौर पे। जो तहरीक इंसाफ के एक सीनियर लीडर ने मेरे साथ ये चीज शेयर की। अच्छा, अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान की बहनें क्यों नहीं इस पे बात कर रही। इमरान खान की बहनें जो है वो क्यों नहीं कह रही? इसलिए कि बहनें ये कह रही हैं कि कोई भी ऑफिशियल जराए से ये चीज कंफर्म नहीं की जा रही है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि जी बहनें फौरन लिख के कुछ दे दें, तो उनके लिखने से क्या फर्क पड़ेगा। ये बात मेरी समझ से बालातर है कि अगर इमरान खान साहब की सेहत अंदर ठीक नहीं है और उनको ब्लड प्रेशर का मामला है या मसला है, तो उसका इलाज क्या अलीमा खान लिख के नहीं देंगी तो इलाज नहीं होगा। ये तो मेरी मंतक जो मेरी समझ से तो बालातर है। और जो सहाफी कह रहे हैं कि जी अलीमा खान साहबा को फौरन लिख के दे देना चाहिए या बहनों को फौरन इसके ऊपर बोलना शुरू कर देना चाहिए, भाई बहनें कैसे बोलें? या तो कोई ऑफिशियल सतह के ऊपर चीज कंफर्म हो। सोहेल अफरीदी साहब को भी कुछ कंफर्म नहीं है, पार्टी की दीगर लीडरशिप जिनसे उनकी बात हुई है, इवन बैरिस्टर गौहर के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी फैमिली को बताया कि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरी इतलात के मुताबिक। तो फिर फैमिली कैसे इसके ऊपर बोल ले? लेकिन जो अलीमा खान साहब से साहिबा से लिखवाने की जल्दी है कुछ साफी दोस्तों को, वो मेरी समझ से बालातर है कि वो क्या लिखवाना चाहते हैं, और क्या कुछ लिखने के बाद अलीमा खान साहबा की मुलाकात हो जाएगी, क्या उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी? ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब जहां तक ब्लड प्रेशर का मामला है, मैंने आपको कल भी बताया था कि खान साहब की फैमिली में तो किसी को ब्लड प्रेशर ही नहीं है, उनकी जीन में नहीं है। उनके वालिद इतनी बड़ी उम्र में फौत हुए, उनको बहुत सारी बीमारियां थी, ब्लड प्रेशर नहीं था। किसी भी सिबलिंग को, यानी किसी भी बहन को, उनके ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं है। खान साहब को 70-72 साल कोई मसला नहीं हुआ, अब अचानक क्यों मसला हो गया? बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो फैमिली उसके ऊपर भी कंफ्यूज है कि भाई ये किस तरह की खबरें आ रही हैं। यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है जेल हुकाम की कि भाई आप फौरन इस पे कोई स्टेटमेंट जारी करें और बताएं कि जनाब मामला क्या है, क्या उनको कोई ऐसा मामला है या नहीं है, उनको अस्पताल ले जाया गया या नहीं ले जाया गया। लेकिन बस वो सहाफी खबरें दे रहे हैं, कुछ लोग सहाफियों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। भाई सहाफियों ने तो खबरें देनी है जब उनके पास खबरें आएंगी। लेकिन मैंने आपको खबर की सोर्स जो मेरी हद तक जो मुझे पता चला है पीटीआई के अंदर से, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो मामला है इस वक्त पीटीआई के साथ, वो आपको पता है कि चीजें किस तरह चल रही हैं, और तहरीक इंसाफ को बहुत सारे मामलात का सामना है। एक खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको भी पता चले कि किस किस्म की खबरें और तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हो रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, पीटीआई एहतजाज, दोनों बाजुओं से महरूम शख्स डंडे और पत्थर मारने के इल्जाम में गिरफ्तार। जनाब ये जो शख्स है इसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 5 अगस्त को इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज के हवाले से गिरफ्तार किया गया, और अदालत को बताया गया जनाब कि ये जो शख्स है इस पर मुकदमा दर्ज है, इसने डंडे मारे हैं और पत्थर मारे हैं, और उस बंदे के दोनों हाथ ही नहीं है। ये आप उस बंदे की सामने तस्वीर भी देख सकते हैं, वो वकला के साथ खड़ा है। खबर के मुताबिक जब वहां पे मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने पेश किया गया मुलजिम को, तो वहां पे मुलजिम जिसका नाम अल्ताफ बताया जा रहा है, उसकी जानिब से एडवोकेट साहब ने दलाइल दी, और उन्होंने बताया कि मुलजिम के तो दोनों बाजू नहीं है, ये कैसे पत्थर मार सकता है। इस मौके पर कमरा अदालत में मुलजिम के दोनों बाजुओं का जायजा लिया गया, और दोनों बाजू ना होने पर अदालत ने मुलजिम को मुकदमा समेत डिस्चार्ज कर दिया। ख्याल रहे कि मुलजिम के खिलाफ जो है ना ये मुकदमा दर्ज किया गया। अब इससे आप अंदाजा लगाएं
کہ ایک شخص جس کے دونوں بازو ہی نہیں ہے، پولیس نے اس کے اوپر ڈنڈے مارنے اور پتھر پھینکنے کا مقدمہ درج کر دیا اور معزز عدالت نے وہ مقدمہ ڈسچارج کر دیا. یہاں تک تو ٹھیک ہے، انصاف ہے. لیکن یہاں سے جو ہے نا انصاف سے آگے یہاں سے پھر سسٹم کولیپس شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ کولیپس ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک بندہ جس کے دونوں بازو نہیں ہے، جس نے اس کے اوپر مقدمہ درج کیا ہے، جو اس کو اس حالت میں عدالت میں لے کے آئے، کیا کوئی اس سے پوچھے گا یا پھر صرف ڈسچارج ہی کر دیا جائے گا؟ پہلے بھی اس طرح کا ایک مقدمہ آیا جہاں پہ ایک جو ریڈی ایک شخص لگاتا تھا، اس کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا، غالباً وہ لاہور کا واقعہ، اور وہ مقدمہ بھی ڈسچارج وغیرہ ہوا. لیکن کیا یہاں پہ کوئی پوچھے گا ان سے کہ بھائی آپ نے کیسے یہ مقدمہ درج کر دیا، کیسے اس بندے کا نام بیچ میں ڈال دیا؟ کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، تو یہ اس کی پرائم ایگزامپل ہے کہ کیسے یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. دبنگ پروگرام شروع ہونے والا ہے جناب. جی ہاں جی، بالکل آپ نے درست سنا. دبنگ پروگرام کا نام ہے اور پروگرام کے اینکر ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. باقاعدہ طور پہ پروگرام کا پرومو وغیرہ ریلیز کر دیا گیا ہے. کوئی ایچ ڈی چینل ہے، غالباً کوئی چینل آئی ڈونٹ نو وہ صرف ڈیجیٹل میڈیا پہ ہے یا مین سٹریم میڈیا پر بھی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ کل بروز پیر 10 اگست کو الیکٹرانک میڈیا کے نئے چینل 89 نیوز میں دبنگ کے نام سے ایک تجزیہ نگار کے طور پر ٹی وی شو شروع کر رہا ہوں. تو جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دبنگ کے نام سے یہ پروگرام کا وہ آغاز کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ان کے دبنگ تجزیے تبصرے سن سکیں گے. ویسے ہی جیسے انہوں نے دبنگ نعرے لگائے تھے کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان 9 مئی کے بعد ان کے اس طرح کے نعرے لگاتی ہوئی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور اس کے بعد پھر حالات بدل گئے، خیالات بدل گئے، اور اس کے بعد سے پھر وہ مسلسل جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف دبنگ قسم کی تنقید کر رہے ہیں، دبنگ تجزیے تبصرے دے رہے ہیں. اور اب باقاعدہ طور پہ انہوں نے دبنگ کے نام سے اپنا ایک ٹی وی پروگرام بھی شروع کر دیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں جناب کہ کتنا ان کو پسند کیا جاتا ہے اور کتنے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کے تجزیے تبصرے جو ہیں وہ کتنے دبنگ ہوں گے. اچھا جی، گارڈین نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ جو نون لیگ کے رخسار احمد صاحب ہیں، جنہوں نے آزاد کشمیر میں الیکشن جیتا اور جن کے اوپر بچوں کے ساتھ زیادتی کا مقدمہ درج ہے برطانیہ میں، اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر بیل پہ رہا کیا گیا تھا، لیکن وہ واپس نہیں گئے اپنی بیل کنڈیشنز کے مطابق. ادھر جا کے انہوں نے حاضری لگانی ہوتی ہے. لیکن اب گارڈین نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، کل انہوں نے رپورٹ کیا کہ پاکستانی گرومنگ گینگ سسپیکٹ ریفیوزز ٹو گیو ڈیٹ فار ریٹرن ٹو یو کے. تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو رخسار احمد صاحب ہیں، انہوں نے واپسی کی کوئی تاریخ ابھی نہیں دی ہے، کیونکہ وہاں پہ حکام انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو واپس آنا پڑے گا. تو آگے خبر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رخسار احمد واز ریسنٹلی الیکٹڈ این ایم پی ان پاکستان وائل آن بیل اوور alleged چائلڈ ریپ ان 90s مانچسٹر. یعنی کافی پرانا ہسٹورک جو ہے یہ الزامات ہیں ان کے اوپر. اب جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ الزامات ہیں، جب تک وہ ثابت نہیں ہو جاتے تو وہ تو الزام ہی رہیں گے. جب وہ ثابت ہو جاتے ہیں تب کوئی شخص مجرم بنتا ہے، جب تک وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی وہ صرف الزامات ہی ہوتے ہیں. تو پر الزامات بڑے سنگین نوعیت کے ہیں نون لیگ کے ایم ایل اے کے اوپر، اور انہوں نے فی الحال کوئی ڈیٹ نہیں دی کہ وہ کب یو کے واپس جائیں گے اور کب جا کے وہاں پہ وہ اپنے جو بیل کنڈیشنز کے مطابق سائن وغیرہ انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے. اب بڑا کوشچن یہ بھی ہے کہ اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو پھر اگر ایک ممبر لیجسلیٹو اسمبلی کو برطانیہ میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا اس سے کوئی سفارتی مسئلہ بن جائے گا؟ کیونکہ نون لیگ کی حکومت وہاں پہ بننے والی ہے. این ممکن ہے کہ اگلی حکومت میں ان کو کوئی عہدہ بھی وہاں پہ دے دیا جائے، کوئی وزارت مل جائے، کوئی مشیر یہ بن جائے، کچھ بھی بن جائے، نہ بھی بنے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی تو وہ ہیں. اس کے اوپر پھر کیا کہتا ہے عالمی قانون؟ کیا سفارتی اس پہ کوئی رو کھڑی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی سفارتی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑا ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ کیس ہے، اور گارڈین بھی اسی لیے اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اگلی خبر امریکہ سے. امریکہ میں آپ کو پتا مڈ ٹرم الیکشن ہونے، اور مشیگن جو سٹیٹ ہے وہاں پہ ڈیموکریٹس کے جو امیدوار ہیں وہ ایک غیر متوقع طور پہ ایک امیدوار ابھر کر سامنے آئے جو مسلمان ہیں. ان کا نام عبدل السعید ہے، مصری وہ نژاد ہیں، اور وہ کمپین کر رہے ہیں ٹرمپ کے خلاف، ریپبلکن پارٹی کے خلاف، اور کافی زیادہ ان کو وہاں پہ شہرت بھی مل رہی ہے. جو امریکن میڈیا ہے وہ بھی ان کو کوریج دے رہا ہے، ان کے انٹرویوز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں. وہ اسرائیل کو جو فنڈنگ دی جاتی ہے اس کے بھی خلاف ہیں. بار بار میڈیا ان سے بلا کے پوچھتا ہے کہ اسرائیل کو جو فنڈنگ دی جا رہی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مشیگن میں ادھر ہمارے اپنے جو بچے ہیں
وہ بھوکے مر رہے ہیں، یعنی ان کو ان حالات کا سامنا ہے کہ کوئی اسکول نہیں جا سکتا، کسی کے والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ مناسب اس کی ہیلتھ کیئر کا انتظام کر سکیں۔ تو ان حالات کے اندر ہماری حکومت کی جانب سے ایک اور حکومت کو ایڈ دینا، اسلحہ دینا، میں اس کے خلاف ہوں۔ تو بار بار ان سے یہ کوشچن کیا گیا کہ کیا آپ جو ہے وہ اسرائیل کو اسلحہ دینے کے خلاف ہیں؟ اس نے آگے سے کہا، عبدل نے، کہ بھائی میرا جو خاندان ہے اس کا تعلق مصر سے ہے، میں مصر کو بھی ایڈ دینے کے خلاف ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ مصر کی حکومت کو وہاں پہ ایڈ دیں، اور مصر کی حکومت وہاں پہ جس طریقے سے قائم ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ وہ جو سلوک کرتی ہے، وہاں پہ جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے، ان کو ایک پیسہ نہیں ملنا چاہیے۔ اور اسی طرح اسرائیل کی حکومت وہاں پہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتی ہے، ایسی ریاست کو، ایسی حکومت کو کیسے کوئی فنڈنگ دی جا سکتی ہے، کیسے کوئی اسلحہ دیا جا سکتا ہے؟ البتہ عبدل جو ہیں ان کے اوپر بیک لیش بھی آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر سے ہی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بڑے پیمانے پہ ان کو سپورٹ بھی مل رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ وہاں کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، یہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ ایک مسلمان بھی ہے، صدر کے خلاف بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوگوں نے اس کو نومینیٹ کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ آگے ہاؤس میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، لیکن یہاں تک ان کا پہنچنا جو ہے اس نے بھی وہاں پہ کافی زیادہ فیدرز کو رفل کیا ہے، کافی زیادہ وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ اب لگ رہا ایسے ہے کہ لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آگے یہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ اب اگر آپ اسرائیل کی بات کریں تو نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جو ٹرمپ کا غزہ پلان ہے اس کو اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہاں پہ نوبل پیس پرائز کی بھی نامزدگیاں ہو گئیں، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، لیکن غزہ میں ابھی بھی اسرائیل کا قبضہ ہے بہت سارے علاقوں میں، روز وہاں پہ کاروائیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اور کل گارڈین رپورٹ کر رہا تھا کہ جناب نیتن یاہو ریجیکٹس ٹرمپس غزہ پلان کو اس نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہاں پہ کیا کچھ سٹوریاں سنائی گئیں کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی جو فلسطینی ہیں ان کی نسل کشی جاری ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ابھی بھی جنگ کی صورتحال ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے نیتن یاہو کہ پہلے حماس تمام اسلحہ پھینک دے تو اس کے بعد چیزوں کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے معاہدہ ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود جو ہے نیتن یاہو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہاں سے تمام فلسطینیوں کو نکالا جائے اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ یہودی آباد کاروں کے حوالے کیا جائے، اسرائیل کے حوالے کیا جائے۔ لیکن آپ کو داد دینی پڑے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ٹرمپ کو، وہ ٹرمپ جس کی حکومت نے، جس کے ملک نے بار بار غزہ کے اندر جنگ بندی کو ویٹو کیا، اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے جناب نامزد کیا جا رہا ہے۔ کیا میرٹ کے اوپر، لاجک کے اوپر یہ نامزدگی بنتی ہے؟ اچھا، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے پاکستان نے واضح طور پہ کہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ صرف اور صرف ایک دفاعی معاہدہ ہے، کوئی جارحانہ معاہدہ نہیں ہے کسی کے بھی خلاف، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے، اور کوئی بھی جو ملک ہے اس کو ایک طرح سے انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ہم سے پنگا نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جس طریقے سے بھارت نے گزشتہ برس پنگا کیا تھا، اس کے بعد معاملہ گڑبڑ ہوا تھا، نہ پاکستان نے ان کے اوپر حملہ کیا، نہ پاکستان نے جنگ کا آغاز کیا۔ ہاں، جب انہوں نے آغاز کر دیا تو پھر اس کے جواب میں پاکستان نے جو کرنا تھا وہ پاکستان نے کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا۔ اچھا جی، شہباز شریف صاحب نے یوم آزادی کے موقع کے اوپر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بلوچ لینگویج میں ایک قومی ترانہ یا ملی نغمہ جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی ویڈیو شیئر کی۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹویٹ، جنگ نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یوم آزادی پر بلوچی زبان میں ملی نغمے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ اب obviously 14 اگست آ رہا ہے، خوشی کا دن ہے، ہم سب 14 اگست سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا مختلف جگہوں کے اوپر جھنڈے وغیرہ بھی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، بلکہ میں واک کرتا ہوا جا رہا تھا، ایک جگہ پہ ایک شخص جھنڈے بیچ رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے بک رہے ہیں، اس نے کہا کہ ابھی تک کوئی زیادہ نہیں بک رہے، شاید جو اکنامک صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت لوگوں کی حالت ہو چکی ہے، کتنا وہ لوگ چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن ابھی کچھ دن بھی ہیں، میرے خیال میں سم ٹائم لوگ جو ہے آخری موقع کے اوپر جا کے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو ملک کی معاشی حالت ہے، جو لوگوں کے معاشی حالات ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا کہ عید کے موقع کے اوپر بھی شاپنگ جو تھی اس کی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے حجم میں کمی آئی۔ اور اب 14 اگست کے موقع کے اوپر بھی جو وینڈرز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سٹال لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے میری بات ہوئی ہے وہ بھی تک یہی بتا رہے ہیں، میں اسلام آباد کی حد تک بات کر رہا ہوں، دیگر علاقوں کا مجھے نہیں پتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی تک اتنی سیلز نہیں ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں
14 अगस्त के करीब जो हम बढ़ेंगे तो शायद इन सेल्स में इजाफा हो जाए। लेकिन जो मुल्क के मौशी हालात हैं, ये वहाँ पे जिसने स्टॉल लगाया हुआ उस बंदे ने मुझे कहा कि जिस किस्म की महंगाई है और जिस किस्म के हालात हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि लोगों के पास उतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। बच्चों की तो ख्वाहिश होती है, बच्चे झंडे मांग भी रहे हैं, लोगों की ख्वाहिश होती है घरों पर भी झंडियाँ वगैरह लगाएं, लेकिन इसका जो मौशी पहलू है उसकी वजह से यकीनन फिर लोग जो है कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट होते हैं। बहुत जल्द आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।